کا ہوتا تو ہم نے بہت ساری چیزیں میئر کے ہاتھ میں لے لی تھیں, وہ تو انہوں نے میئر ہی نہیں آنے دیا, انہوں نے یہاں سے یہ والا کام کر دیا. ایک بڑا لوگوں کے ذہن میں مطلب اندیشے وسوسے ہیں کہ جب بھی مذہبی جماعتیں یا دینی جماعتیں وہ اگر آتی ہیں اقتدار میں تو لوگوں کی سماجی آزادیاں, لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت, کیونکہ ہمیں جو اپنے دائیں بائیں مثالیں ملتی ہیں, افغانستان کی مثال ملتی ہے, لرز جاتا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. ایران کا بھی کوئی اتنا درخشاں ایک وہ نہیں ہے. پھر سعودی عرب ٹھیک ہے وہ ذرا سے لبرلائز ہونا شروع ہوا ہے, تو یہ لوگوں پہ بڑا خدشہ ہے. جماعت اسلامی ایک زمانے میں اس پہ بڑا اچھا موقف رکھتی تھی, مضبوط موقف رکھتے تھے, پردے کے اوپر, ٹیلی ویژن پہ, موسیقی پہ. کیا اب جو جنریشن زی کو آپ کیا کہیں گے کہ آپ لوگ کیا کریں گے اگر قدرت نے موقع دیا, عوام نے موقع دیا آپ لوگوں کو, تو کیا فلموں پہ پابندی ہو جائے گی, ہم موسیقی نہیں سن سکیں گے, کیا ہوگی؟ یہ عامیانہ بات ہے لیکن کیونکہ دنیا کو بڑے بڑے مسئلے کا شکار ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال میرے خیال میں بنتا ہے آن بہاف آف دا جنریشن زی. دیکھیں میں بالکل اسی طرح کی بات کروں گا جو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی, ٹھیک ہے نا. وہ ظاہر ریفارمسٹ بھی تھے, اسکالر بھی تھے, اور انہوں نے دین کا وہ تاثر پیش کیا جو اصل میں قرآن و سنت سے اخذ کر کے, یہ جو جن چیزوں سے خوف دلایا جاتا ہے نا کہ بس بچیوں کی تعلیم ختم ہو جائے گی اور آپ کو فنون لطیفہ بالکل ختم ہو جائے گا اور اسکرین تو بالکل ختم ہو جائے گی, یہ تو ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ ہے, آپ کو اس کو کوئی رخ دینا پڑے گا, پازیٹیو رخ دینا پڑے گا. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا وہ تو ہم جائز نہیں کر سکتے نا, ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ کو, لیکن جن چیزوں میں گنجائش موجود ہے آپ اس گنجائش سے فائدہ اٹھائیں گے. مثلاً اب کسی کا تاثر یہ ہو کہ پردہ صرف وہ ہوتا ہے جو نقاب والا ہے, تو اس پر ایک بہت بڑی اوپینین پوری دنیا میں موجود ہے, اسلامک اسکالرس کی موجود ہے, فقہ کی اوپینین ہے کہ بھئی وہ پردہ بھی ہوتا ہے کہ جو چہرہ کھلا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. اب یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں, ہم دونوں کو اڈاپٹ کریں گے, ہمیں کیا پرابلم. اور ایک تیسرا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی بچیاں, خواتین نہیں پردہ کرتی, چادر لیتی ہیں, چادر نہیں لیتی ہیں. زبردستی تو کسی کو مار کے ہم نہیں کریں گے یہ کام. اول تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہم ابھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم کسی کو زبردستی روکتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ تم یہاں نہیں آ سکتے, وہاں نہیں آ سکتے, ہم ماریں توڑیں, کوئی ایسے چھوٹے موٹے کوئی واقعہ کوئی ہو جائے تو ہو جائے, لیکن جنرلی ہم یہ بات نہیں کرتے. ایک زمانے میں کرتے تھے, آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ریفارم کیا, ٹی وی توڑا کر ٹی وی توڑتے تھے. دیکھیں جب ٹی وی میں آپ اپنی مرضی کی چیزیں دکھائے جا رہے ہوں تو علامتی طور پر اسی کو آپ دیکھتے نہیں ہیں, جب میچ ہار جاتے ہیں تو لوگ ٹی وی توڑ دیتے ہیں, وہ علامت ہوتی ہے اپنے غصے کا اظہار ہوتا ہے کہ یار یہ تم نے کیا کھیلا ہے, تو وہ ٹی وی سے تھوڑی غصہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اس وقت مودودی صاحب نے کہا تھا کہ ہم سینما کو بھی ایک رخ دیں گے, ہم پوری قوم کو بلڈ کریں گے, اور ہم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ نہیں تھا کہ پہلے انہوں نے سزاؤں کا نفاذ کیا اور بعد میں ریفارمز کیا. سزائیں سب سے آخر میں آئی ہیں. پہلے ریاست کا کام ہے لوگوں کو سہولت فراہم کرنا, لوگوں کو روزگار دینا, لوگوں کو تعلیم دینا, لوگوں کی تربیت کرنا,